बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को हमने तकलीफ़ दी है, दो हवालों से हमने बात करनी है। आज जो सबसे ज़्यादा प्राइम इशू इस वक्त जो चल रहा है, सदर पाकिस्तान की उस ट्वीट के बाद जो कि तरमीमी बिल 2023 जो आर्मी एक्ट के मुताल्लिक़ है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताल्लिक़ है, उस पर हमने आपसे बात करनी है। और दूसरा एस्पेक्ट साइफ़र वाले मामले पे हमने आपसे बात करनी है। और पहले मौजू पे अगर हम आएँ तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब कोई भी बिल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास असेंट के लिए आता है तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो असेंट कर दें, उनको यानी अप्रूव कर दें, और या उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस उनको वापस भिजवा दें। सिर्फ ये दो ऑप्शन है 75 के तहत। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जब वो वापस चला जाए और उस वक्त नेशनल असम्बली और सेनेट इन सेशन हो और जॉइंट सेशन में वो दोबारा वही बिल पास हो जाए, तो फिर दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पास अगेन 10 दिन हैं। या तो वो उसको असेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर, और अगर वो असेंट नहीं करते, उसको पास या अप्रूव नहीं करते, तो फिर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 डेज इट इज़ डीम्ड टू बिकम ए लॉ, यानी वो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। जबकि यहाँ अगर पहली सूरत हो, यानी ना तो उन्होंने उसको रिटर्न किया फ़र्ज़ करें, ना ही उसको दस्तखत किए, तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि आइनी सरबराह हैं, पार्लिमान का वो हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा जब उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि उसने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इस बिल को, इन दोनों बिल्स को, तरमीमी बिल आर्मी एक्ट वाला, तरमीमी बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। और न सिर्फ वापस भेजने का कहा एक दफ़ा, बल्कि टाइम एंड अगेन उनसे पूछा, और उनका स्टाफ उनको बताता है कि हाँ जी, हमने कंप्लाई विद कर दिया आपके ऑर्डर को। लेकिन बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल पूरे मीडिया ने ये चलाया और उसकी तस्वीर के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे पहला, क्या ये किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी मीडिया को कि जनाब ये दस्तखत हो चुके हैं? और मीडिया का क्या वो सोर्स था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है कि वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दें और सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो उसको कॉपी करें और ये कहें कि जनाब अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, हालांकि उन्होंने दस्तखत नहीं कर दिए। और आज भी गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसने उसको सर्टिफाइड किया है कि सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, उसकी असेंट नहीं दी। जब उसकी असेंट नहीं दी तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? अब वो तस्वुर क्या कर रहे हैं? वो तस्वुर ये कर रहे हैं कि चूँकि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न नहीं किया, लिहाजा वो ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। पहली बात तो ये है कि ये आइन की रूल 75 के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी बात पे हम आते हैं कि जब उसने अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इसको रिटर्न कर दें, तो मीनिंग देयर बाई कि उनकी इंटेंशन, उनकी एडवाइस दैट शुड बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट, मीनिंग देयर बाई दैट हैज़ नॉट बिकम ए लॉ।
تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودڈرا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ lawful authority ہے، it has no legal value in the eye of law, it should be declared as such، اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا، تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر اندر، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سیولینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہٰذا یہ سیولین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو سپرٹ اور جو تقاضا ہے اس سے روگردانی ہو سکے۔ یہ ہمارا ایک اسپیکٹ تھا۔ اب دوسرا اسپیکٹ سائفر کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟ سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کے پاس، ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی، وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ کے سیکرٹری فارن افیئرس وہ 4 اشخاص کو بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین سینٹ آئی تھنک ان کو بھیجتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے، وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے، کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے، یعنی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا، ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی وچ از دی ہائی ریگارڈنگ دی سیکورٹی ایشوز۔ پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی مارچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور منٹس بنتے ہیں، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فارن اسٹیٹ نے
पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर उसके बाद उस ज़माने में इमरान खान साहब एक कमीशन बनाते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि वो माजरत कर लेते हैं। इस दौरान स्पीकर के ज़रिए और प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर के वो कंटेंट्स भेजे जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहाँ कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती, इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप खुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने खिलाफ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने खिलाफ क्यों तहकीकात कराएंगे। तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफर की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है, और फिर इत्तेफाक से साइफर की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के ज़रिए। जब सवाल किया जाता है अमरीकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि दो सफ़ीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, लिहाजा ये स्टेट लेवल पे हमने नहीं किया। तो मुझे बता दें उस कंटेंट्स के एडमिशन के बाद क्या इसमें कोई शक व शुबा आज बाकी रह गया है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके साजिशी किरदारों को आगे लाने के लिए, उन्होंने इमरान खान को सबक सिखाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए यहाँ के हैंडलर्स और लोकल्स को साथ मिला करके जो वारदात की है, क्या उसके साजिशी किरदार आज मुद्दई नहीं बन के बैठे हैं? यानी जो मुजरिम होने चाहिए इस कौम के, आज वो मुद्दई बन के बैठे हैं। और जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत की खातिर स्टैंड लिया, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर स्टैंड लिया, आज उनको आप मुल्जिम बना के बैठते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। और कितना, और फिर इससे आगे आप बढ़ें तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इशू, कि कौन सा इशू जो है डीक्लासीफाई होना चाहिए और इस पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए। दैट इज़ द कैबिनेट, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की जजमेंट के मुताबिक भी, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 808, और आइन और कानून के मुताबिक भी और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी वो कैबिनेट है। और कैबिनेट जब फैसला कर ले कि मुल्क को, कौम को एक इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, जब कौम को एतमाद में लेना हो तो वो फैसला प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट ने करना है। यहाँ बदकिस्मती से जब इंटरसेप्ट का ये मामला सामने आ गया तो यहाँ के इदारों में खलबली मच गई, उनको ये तकलीफ होनी शुरू हो गई कि ये तो हमसे सवाल किया जाएगा, कल दूसरा सवाल पैदा होगा कि इसके ऊपर कमीशन बनाएं, फिर जो साजिशी किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हर हथकंडे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। और ये FIR जो 15/8 को काटी गई, सवाल ये पैदा होता है कि अगर FIR 15/8 को कट गई थी तो फिर क्या वो वजूहात थी? ना तो उस FIR की कापी किसी मीडिया पर्सन के पास थी, और हमने मुसलसल जिद्दोजहद की और कोशिश की कि हमें कापी मिल जाए, हमें भी कापी नहीं मिली ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट करा सकें। और कल जब आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम गए हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब घर पहुँचे ही थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
मीनिंग देयर बाई आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की एक लिहाज से इमरान खान के बाद सीनियर मोस्ट लीडरशिप में आते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी था ताकि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए जो पीटीआई को क्रश करने की एक पॉलिसी चल रही है उस पे अमल दरामद हो सके और उस ज़रिए से ये सबक सिखा सकें कि आप खान साहब के साथ क्यों खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अदरवाइज होती, अगर इन फेवर ऑफ दी अगेंस्ट दी इमरान खान और पीटीआई होती तो अगले दिन सारे गुनाह माफ़ हो जाते, फिर ना मिलिट्री एक्ट लगता, ना कोई और मुकदमा होता, ना किसी किस्म की कोई और वारदात होती। और फिर ये जो आर्मी एक्ट वाला मामला है, आपको पता है कि चूँकि वहाँ आर्मी एक्ट के हवाले से केस चल रहा है और ये इसलिए भी ये कराना ज़रूरी था कि वहाँ सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, इस वजह से भी बाई फोर्स एंड बाई मेलावाइडी इंटेंशन इस एक्ट को पास कराया गया कि ताकि जो लेकुना है उसको फिल इन किया जा सके। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि हमारे मीडिया वाले दोस्त और हमारे सोशल मीडिया वाले और सारे हक सच बताएं, लोगों को वो हक और सच की तलकीन करें। और इसलिए कि जो आज आईनी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं हमारे पाकिस्तानियों के, जिस तरह का तर्ज अमल पीटीआई के साथ और पीटीआई के वर्कर के साथ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है और इस पे आप सबका फ़र्ज़ है कि आवाज़ उठाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट बस। सवाल आप बाद में लेते हैं आपसे। सदर पाकिस्तान जो होता है वो रियासत का सरबराह होता है। जिस तरह आपको पता कि उन्होंने ट्वीट के ज़रिए तरदीद कर दी कि जो दोनों बिल मैंने अपने जो अमला है उनको बाकायदा कहा कि ये जो दोनों बिल हैं ये वापस भेज दें, जिनके ऊपर दस्तखत नहीं हुए वो वापस भेज दिए जाएं। और उनकी तरफ से ये कहा गया, जो कि उनकी ट्वीट के अंदर है, कि मुझे अमले ने ये कहा कि हमने वो वापस कर दिए हैं, जो कि एक्चुअली उनके पास ही थे, उन्होंने नहीं किए, मेरे साथ झूठ बोला गया, मेरे हुक्म की तामील नहीं की गई और बाद में आज यानी कि कल आकर उनके ऊपर खुद से ही साइन करके उन्हें पास कर दिया गया। इन दोनों बिल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया कि आइन का आर्टिकल 75 जो है वो वाज़ह है कि जब दोनों जो सेनेट और नेशनल असम्बली है वो किसी बिल को भेजती है सदर के पास, तो सदर के पास इख्तियार है कि वो वापस भेजें या उसे वेट करें। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि उन्होंने जब कह दिया कि वापस भेज दिया जाए तो वो वापस जो है नहीं भेजा गया और उसके ऊपर जो है वो फैब्रिकेटेड तरीके से साइन कर दिए गए। जब वो बिल वापस आता है, अगर सदर साहब भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि इसको रिकन्सिडर किया जाए या इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स हैं ये की जाएं, उसके बाद दोबारा अगर पार्लियामेंट सदर को दोबारा वही बिल भेजती है पास करके, तो फिर उनके पास 10 दिन का टाइम है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते। अगर 10 दिन के अंदर वो उसको पास नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो पहले प्रोसेस के अंदर ही पहला प्रोसेस जो किया गया कि बिल भिजवाए गए और उनके ऊपर बग़ैर उनकी तस्दीक के, बग़ैर उनकी वापसी के उनको पास करना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और जिन्होंने ये काम किया है उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया है वो होनी चाहिए। ये सारा काम किया क्यों जा रहा है? ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि नैब के अंदर आपको पता है तरमीम की गई, FIA के अंदर, और एक दिन में 40 बिल पास किए गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किए गए कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुल्क को या अपने हक़ में जैसे कि केसेस ख़त्म करवाए गए और जैसा कि अपनी पार्टी को फ़ायदा लेने के लिए हर बंदा अपनी अपनी जंग में यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस जो किया गया ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ
پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا. اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے. خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے، اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی. اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے، اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے. رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. تھینک یو. کوئی سوال؟ جی. پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے پتہ گوئی دیکھتی رہی، اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا. اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے بل پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نہیں کیا جو کہ منسٹر ہاؤس کا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپ سینئر قائدین ہیں، آپ سب کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلیوں کی ڈیزولوشن تھی، آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے، سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا. ہم نے آئین کو مد نظر رکھا. آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں. اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے، اور سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے دیے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ایک متعصب جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے، دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئیں؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے، ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے. تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے، اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے، آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی عمران خان صاحب کی زیر قیادت، اور اس کے بعد آج 0.3% ہے. اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں. اور اس وقت 12% مہنگائی تھی، جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے، مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی. آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا، آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے. آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا، 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں، اس سوال کے 2 نکتے ہیں. ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا، لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں
یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ مطلب وکیل ہے، سینئر وکیل ہے، کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ. مجھے بتائیں پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے، اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں. تو ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا، اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے اور کرپشن چارجز تھے. اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے. نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں، اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں. آج تک وہ ختم ہو گئے، انہوں نے واپس کر دیے اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے، کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے. تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے. فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا. آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا. آپ نے کسی کے نام نہیں لیے، نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے. اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، ایک متعصب جج کا فیصلہ، وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر، ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے، باقی دوست موجود تھے، اور ہم درخواست دیتے ہیں 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر. آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں. لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے. عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں، اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے. اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلنری اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا. یہ فرمائیے سر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے اس سبق کا اظہار کیا کہ صدر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو، یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے، اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں، جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے. اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے، 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں. آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں. جب میاں کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے. اور مجھے یہ بتائیں، پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات سوال سن لیں، سوال کا جواب سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑھت خبر کس ادارے نے، کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟
پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے، کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے، کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے، اور جس نے یہ چلائی ہے، کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا، میں اسی پہ آ رہا ہوں، یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے، اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے۔ بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں، معلومات آج لکھا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں، معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی، اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا، میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے۔ جی سر آپ بتائیں۔ میرے 2 سوال کے حصے، پہلا حصے کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے، اگر فیک نیوز ہے اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے، ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے، تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ دوسرا، صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے، شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے، سننے میں آیا ہے، تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے کیونکہ مطالبات تو ہو رہے ہیں؟ صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا، وہ امپیچ صرف 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے۔ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے، اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا، تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے، اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں، ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے۔ جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی۔ دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے، اس کی ویریفیکیشن ہو، یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں، لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے واپس کرنے کا کہا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے ہوئے۔ جی نیکسٹ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔